بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے بچوں کو تعویذ باندھنے کا حکم۔ پوری باتوں کو سنیے، پھر آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ جب آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ صرف 5 منٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ تعویذ کا استعمال جہاں تک ممکن ہو نہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جہاں تک ممکن ہو نہ کیا جائے۔ اگر کسی پر جناتی مسئلہ ہے یا نظر کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو پھکوایا جائے۔ اب پھونکنے کی والے کی خصوصیات کیا ہے وہ کل میں بتاؤں گا۔ آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعویذ کا حکم کیا ہے اور تعویذ سے بہتر کیا چیز ہے۔ بدرجۂ مجبوری اور عقیدہ اللہ پر ہو، تعویذ پر نہ ہو، اور کسی اللہ والے سے، کسی نیک شخص سے قرآنی آیات وغیرہ لکھوا کر لے سکتے ہیں۔ الفاظ سمجھیے گا۔ بدرجۂ مجبوری، کسی اللہ والے سے، نیک شخص سے، اس علم کے ماہر سے، جو خصوصیات میں کل بتاؤں گا، وہ خصوصیات کے جو حامل ہوں ان سے آپ لے سکتے ہیں بدرجۂ مجبوری۔ ورنہ اعلیٰ بات کیا علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کو پھکواویں قرآنی آیات۔ اب جو اس کے ماہر ہوں گے وہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ نظر کا مسئلہ ہے تو نظر کی آیات، جنات کا مسئلہ ہے، خبیث کا مسئلہ ہے وہ ہے، آصب کا مسئلہ ہے تو اس کی آیات، یعنی جو اس کے ماہر ہوں گے وہ اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کو کریں گے۔ جہاں تک ممکن ہو بچا جائے۔ یہ بات علماء نے فرمایا کہ روزانہ کا معمول بنائیے۔ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، روزانہ کا معمول بنائے، ہماری خواتین معمول بنائیں، ہمارے بھائی معمول بنائیں۔ کیا؟ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، پاک صاف رہا جائے۔ ان تمام کے باوجود اگر کوئی بچہ بہت رو رہا ہے، نظر آ گیا، یا کوئی عصبی اثرات وغیرہ ہے، تو پہلے تو خود کریں۔ فرمایا معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ پڑھیے، دم کیجئے۔ الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھیے، دم کیجئے۔ آیت الکرسی پڑھیے، دم کیجئے۔ نہیں شفا ہوتا ہے تب ماہر کے پاس لے جائیے۔ میں ماہر کے بارے میں کل بات کروں گا۔ یہ سب سے پہلے میں بتا دیا۔ کسی مندر کے پجاری یا کسی جوگی یا سنیاسی یا جادوگر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا ہو یا شرکیہ کلمات پڑھ کر لکھتا ہو یا پھونکتا ہو، یہ تو مطلقاً حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں اپنے مسلم بھائیوں سے، خواتین سے میں خصوصیت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پجاری سے مت لیجیے، حرام ہے۔ جوگی بابا، سنیاسی بابا، جادوگر، شرکیہ کلمات کا استعمال آپ کریں گے تو کرنے والا بھی مجرم، کروانے والا بھی مجرم۔ اس لیے اچھی طریقے سے سمجھیے بات کو۔ اب بعض حضرات مطلقاً حرام فرما دیتے ہیں، علماء نے فرمایا اتنی بھی سختی نہ کی جائے، ذرا سے گنجائش رکھا۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ قرآنی آیات یا ایسی دعا جس سے اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہو، اس میں بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پڑھ کر جہاں تک ہو استعمال کیا جائے، لٹکایا نہ جائے۔ اور بہت سارے علماء درمیانی راستہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ تعویذ نہ باندھے تو بہتر ہے، اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھکواوے۔ لیکن اگر کوئی باندھتا ہے تو بیجا سختی کی ضرورت نہیں ہے،
پہلے معلوم کرے وجہ کیا ہے، باندھنے کی وجہ کیا ہے، کس نے تعویذ دیا، کیوں دیا۔ اب کس نے دیا، جب یہ واضح ہو جائے گا کہ فلاں بزرگ نے دیا، فلاں عالم نے دیا، فلاں متقی پرہیزگار نے دیا، تو اندازہ لگ جائے گا کہ شرکیہ کلمات انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی گندا بابا، سنیاسی بابا یا مسلمان میں بھی نہ نماز کا ٹھکانہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ لوگ دے رہے ہیں۔ اب اس شخصیت سے پتہ چل جائے گا۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ پہلے تم معلوم کرو جو تعویذ پہنے ہوا تم کس سے لیے ہو، کیوں باندھے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے تمہارے اندر۔ ڈائریکٹ کسی کو حرام نہ قرار دے، کیونکہ اس کی بھی گنجائش بزرگان دین نے نہیں، صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، گنجائش ہے اس میں، اس لیے ہمارے علماء بزرگان دین دیتے ہیں۔ لیکن آگے فرما رہے ہیں شرط ہے اللہ ہی کو شافی حقیقی سمجھ کر یہ عمل کرے۔ تعویذ آپ نے بنوا لیا، پہن لیا، نیت میں ذرہ برابر آ گیا کہ یہ جو پہنے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے کلمات ہیں، اللہ ٹھیک کرنے والے ہیں، وہی ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے شرط لگایا ہے کہ عقیدہ اگر ذاتی طور پر تعویذ سمجھ رہا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ یعنی جو حضرات فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے، ان کے یہاں بھی قید ہے کہ وہ تعویذ کو شفا کی چیز نہ سمجھے بلکہ اللہ کو سمجھے۔ جھاڑ پھونک کے وقت اس کا خاص خیال ہو کہ جھاڑنے والا صالح ہو، نیک ہو، بت پرست نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، جاہل نہ ہو، فرمایا ایسا ماہر ہو کہ وہ مریض کو دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہو۔ دوا یعنی قرآنی آیات، یہ قرآنی آیات ہدایت کی چیز بھی ہے اور قرآنی آیات شفا بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج تھا تعویذ کے بارے میں کہ تعویذ پہننا کیسا ہے۔ اب کل انشاءاللہ باتیں آئیں گی کہ تعویذ کس سے لیا جائے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہو، کل انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت باتوں کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔